ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور جگہ پر، ایک اور سٹال پر جس پر لکڑی کا کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہاں پر لکڑی کا کام بہت زیادہ ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، مختلف سٹالز کا وزٹ کراتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اسٹے ود اس، ایکسپلور مور۔ Okay, what do you think? میرے خیال میں یہ واقعی بہت آرام دہ ہے۔ Thank you. Oh yeah, let me see. ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستانی عورت کی طرح لگتا ہے۔ وہ میکینیکل پک کرنے کے بعد موڈیولز بناتے ہیں، موڈیولز کے بعد اس کو انجینئرنگ فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ کسی جگہ پہ بھی کوئی کنٹیمنیشن مکس ہونے کی یا اس میں انٹر ہونے کی چانسز نہیں رہتے۔ میں بے چین تھا، اتنے شدید زلزلے کے سامنے ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ چین کی انٹرنیشنل ریسکیو ٹیم 2005 کے زلزلے کے دوران تباہی کے مقام پر سب سے پہلے پہنچنے والی بین الاقوامی ریسکیو ٹیم بھی تھی۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ پاکستان 10 سے 13 ستمبر 2021 تک منعقد ہونے والی 18ویں چین آسیان ایکسپو میں خصوصی شراکت دار ملک کے طور پر شریک ہوا۔ رواں سال کی ایکسپو کن خصوصیات کی حامل ہے اور اس میں پاکستان کی نمائندگی کیسی ہوگی؟ آئیے ہماری رپورٹ دیکھیے۔ 10 آسیان ممالک کے نمائش کنندگان کے لیے 12,000 مربع میٹر کا ایک نمائشی علاقہ مختص کیا گیا اور ہر آسیان ملک کا اپنا ایک نمائشی علاقہ ہے۔ کئی سالوں سے پاکستان نے فعال طور پر ایکسپو میں شمولیت اختیار کی ہے، جس کے ذریعے تبادلے اور تعاون کو بڑھایا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں کہ لوگوں کا کتنا زیادہ رش ہے اور یہاں کتنا زیادہ شور ہے۔ امید ہے آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں ان پر کیسا رش ہے۔ خوبصورت پروڈکٹس ہیں جن پر کافی زیادہ جو چائنیز ہیں وہ دلچسپی لے رہے ہیں، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم ہر ایگزیبیشن میں لگاتے ہیں اور اس بار بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور جگہ پر، ایک اور سٹال پر جس پر لکڑی کا کام بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہاں پر لکڑی کا کام بہت زیادہ ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، مختلف سٹالز کا وزٹ کراتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ اسٹے ود اس، ایکسپلور مور۔ یہ سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ کا سال ہے۔ اس سال ایکسپو میں پاکستانی پویلین جو 81 مربع میٹر کے نمائشی علاقے پر مشتمل ہے، اور ہمارے صحافی نے گنا کہ تقریباً 24 بوتھ مقامی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں، جو چین کے ساتھ ساتھ آسیان کے رکن ممالک کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ ان مصنوعات میں سنگ مرمر، لکڑی کی دستکاری، چمڑے کے کپڑے اور قالین وغیرہ شامل ہے، جو بہترین انداز میں ڈسپلے کی گئی ہیں۔ یہ بہت اہم ایکسپو ہے کیونکہ یہ 18واں سال ہے جس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ 2 بڑی مارکیٹوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ چین جو کہ آسیان دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے، خطے میں ایک اہم تجارتی بلاک بن چکا ہے۔ ایک ساتھ مل کر یہ 2 ارب لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ $18 بلین کی معیشت کی نمائندگی کرتا ہے۔ پاکستان کے چین اور آسیان ممالک کے ساتھ اچھے، بہت قریبی اور تاریخی تعلقات ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم تجارت اور سرمایہ کاری میں سہ فریقی تعاون قائم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ دیکھیں، سفیر پاکستان اس وقت مختلف سٹالز کا دورہ کر رہے ہیں، جو اور ایگزیبیٹرز ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، انہیں کوئی تکلیف تو درپیش نہیں آئے۔ ہمارے صحافی کو چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق کے ساتھ پاکستانی سٹالز کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پاکستانی سفیر معین الحق نے ایک چینی عملے سے پاکستانی اشیاء کا ذائقہ چکھنے کو کہا۔ کیا آپ براہ کرم اپنے چینی ذائقے کے لیے یہ ٹرائی کریں گے؟ دیکھا، صحیح کہا تھا نا میں نے۔ جسے خاتون نے چکھنے کے بعد تعریف کی۔ سفیر نے نمائش کنندہ سے کہا کہ وہ چینی اور آسیان مارکیٹوں پر اعتماد کرے۔ خوراک کا شعبہ بہت اہم ہے۔ پاکستان گندم، چاول، چینی، گنے اور کپاس کی پیداوار میں سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے، جو یہ ضروری خام مال پیدا کرتا ہے، جو ہمیں خطے کے سب سے زیادہ
नाजरीन, गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान चीन आसियान एक्सपो में खुसूसी शराकत दार की हैसियत इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान की शमूलियत से ये एक्सपो 10+1 का मोड बन गया है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए बेहतर खिदमात अंजाम देने लगता है। इस एक्सपो में हाज़रीन के लिए पाकिस्तानी मसनूआत में क्या कशिश है, पाक चाइना एक्सप्रेस की रिपोर्टर आपको दिखाएंगी। We know हम जानते हैं कि हाथ से तैयार कालीन और स्कार्फ चीन में वाकई नायाब हैं, लिहाजा एक चीनी वाक़ईतन हाथ से तैयार करदा मसनूआत पसंद कर सकता है। ठीक है, चीनी, क्योंकि इन दिनों और मैं भी वाकई हकीकी हूँ। चुनाचे चीनी लोग, जैसे कि ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, लोगों का मयार ज़िंदगी बेहतर है, लिहाजा वो किसी भी किस्म की मसनूआत जो हाथ से बनी हुई हो या अच्छे मयार की हो, इसे अच्छी कीमत पर खरीद सकते हैं। yeah, and जी we हाँ, can हम देख सकते हैं कि यहाँ वाकई खूबसूरत टेक्सचर है और ये टेक्सचर वाकई पाकिस्तानी अंदाज का हामिल है। ठीक कहा ना? जी हाँ, ज़्यादातर स्टाइल पाकिस्तानी दर्ज के हैं, जैसे आप इसे देख सकते हैं। चुनाचे ज़्यादातर डिज़ाइन रवायती पाकिस्तानी डिज़ाइन हैं, जो कुछ नए टेक्सचर्स के साथ मिले हुए हैं। think it's really beautiful and I मुझे लगता है कि ये वाकई खूबसूरत है और मैंने स्कार्फ को छुआ और वाकई नरम और आरामदेह है। आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में ये वाकई खूबसूरत है। वाकई नरम, शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत आरामदेह है। हाँ, हम देखते हैं कि ये एक पाकिस्तानी औरत की तरह लगता है yeah और हाँ, ये खूबसूरत है। ठीक कहा ना? मुझे लगता है कि ये वाकई रंगीन और बहुत खूबसूरत स्कार्फ है और मैं सोचती हूँ कि इसे चीनी ग्राहक वाकई पसंद करेंगे। and let's आओ कालीन देखते हैं। मवाद या मटेरियल को महसूस करें, ये सब हाथ से बने हैं। ये बहुत नरम है yeah और ज्यादा चमकदार है, डिजाइन डिटेल्स का हामिल है। yeah the carpet is really soft but कालीन वाकई नरम है और बहुत पतला है और मुझे लगता है कि चीनी सार्फिन वाकई इन मसनूआत को पसंद करेंगे। पाकिस्तान के कुछ शोबे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो उन सिर्फ चंद ममालिक में से एक है जिसमें बुनाई से लेकर रंग करने और कपड़ा बनाने तक का प्रोसेस टेक्सटाइल में मुकम्मल इकोसिस्टम का हामिल है। लिहाजा हम सब कुछ बनाते हैं और ये हमारा बहुत मजबूत शोबा है। लिहाजा आप देख सकते हैं कि जॉन से लेकर घरेलू टेक्सटाइल, ख़वातीन के कपड़ों तक सारी मसनूआत यहाँ नुमाइश में रखी गई हैं। पाकिस्तान चीन आसियान तजारती मुसल्लस के लिए पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अगली किस्त जारी रहेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तानी सनत का सुदून समझा जाता है, जिससे मुल्क भर में लाखों मजदूरों को रोज़गार के मौके फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दरामदात पर बहुत ज़्यादा इंहसार है। पाकिस्तानी कपास की मुल्की मार्केट का मुस्तकबिल रोशन है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ बेहतर राबिता कायम करने के लिए पाकिस्तान की कॉटन इंडस्ट्री को तरक्की के लिए और क्या कोशिश करनी है, आइए मिलकर देखते हैं। अब आप इस मीडियम स्टेपल कैटेगरी वाली में अगर पाकिस्तानी को देखें, ऑस्ट्रेलियन देखें, ब्राज़ीलियन देखें, जो इस कैपेसिटी इस कैटेगरी में आती हैं, इंडियन देखें, इवन यूएसए, ये तमाम कंट्रीज़ की कॉटन इस कैटेगरी में आती हैं। तो इन तमाम कॉटन से आप सेम प्रोडक्ट बनाएं। मैंने पाकिस्तानी भी ले लिया, आपने ब्राज़ीलियन भी ले लिया, ऑस्ट्रेलियन भी ले लिया, यूएसए भी ले लिया, तो आप सेम फैब्रिक, सेम कंस्ट्रक्शन, सेम आर्टिकल बनाएं। हमारी कॉटन से ना एक आर्टिकल रेंज एक ख़ास हद तक बनती है, बहुत फाइन चीज़ नहीं बन सकती। तो उसको जब आप डाई करें ना, निट करके, जैसे आपने टी शर्ट पहनी है मैंने, जो डाई अपटेक है ना, वो सबसे अच्छा पाकिस्तानी कॉटन का आता है। किसी और कॉटन का वो डाई अपटेक नहीं आता। मिसाल के तौर पर इसके सादा लफ्ज़ों में अगर समझना हो तो उसकी डाइंग कॉस्ट जो बंदा डाई कर रहा है, पाकिस्तानी कॉटन का कपड़ा, धागा होगा, कपड़ा होगा, उसके पास जाएगा, उसका कम खर्चा होगा। मुकामी टेक्सटाइल मिलों के लिए पाकिस्तानी काटन के अपने मुनफरिद फ़वाइद हैं। हालिया बरसों में अगरचे कम पैदावार की वजह से पाकिस्तानी कपास की कीमत दरामदशुदा कपास से ज़्यादा है, लेकिन ये अब भी बहुत कम फराहमी है। उसकी वजह ये बनी कि अब आपने अगर इंपोर्ट करनी है तो देन यू है आपको रिक्वायरमेंट है 2 मंथ्स की, आपको फ़ौरन नहीं पहुंच सकेगी। शिपमेंट का टाइम है, क्लियरेंस का टाइम है, आपके पास अराइवल होगी। अब अगर आपको इस वक्त रिक्वायरमेंट है कॉटन की
پروسیسنگ میں, آپ کی کنزمپشن میں, تو آپ کو پاکستانی لینی پڑے گی. تو دین ڈیمانڈ انکریز ہوگی, اٹ مینس کہ اس کی پرائسز بہتر ہوئیں. لاسٹ ایئر تو بہت شارٹ ہوگی, مینس اب مور دین 50% ہمیں امپورٹ کرنی ہے. ہماری جو اس وقت کی آپ کہہ لیں کہ جو ابھی کنزمپشن بڑھنے کی چانسز ہیں, کیونکہ جو ابھی نئے یونٹس آ رہے ہیں اسے فردر ہوگی, کنزمپشن بڑھے گی. تو ابھی تک کی آپ دیکھیں تو یہ آپ 14 ملینس بیلز جو ہے نا وہ کنزمپشن ہے اراؤنڈ. اور ہماری جو لاسٹ ایئر میں پروڈکشن ہوئی ہے وہ 5.6 5.7 ملین ہوئی ہے. اٹ مینس کہ مور دین 50% وی ہیو ٹو امپورٹ. اور اس سال میں جو ابھی آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی جو سروس ہیں یا ان کی جو ٹارگٹس ہیں وہ ہیں 10.5 کے. حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلی نے پاکستانی کپاس کے معیار پر بھی منفی اثر ڈالا ہے. پاکستان کی کاٹن انڈسٹری کو مقامی ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کے قابل بنانے کے لیے پاکستان کے کپاس کے معیار میں ابھی بہتری کی گنجائش ہے. تو 10 سال جو یہ گزشتہ 5-6 سالوں سے موسم میں تبدیلی آئی ہے بہت شدید, سیلیمیٹ گرم ہوا ہے, جس کی وجہ سے پیداوار میں بہت کمی آئی ہے. اس کا کریکٹر جو ہے روئی کا وہ مطلب کمزور ہوا ہے. اسٹرینتھ اس کی, اسٹیپل اس کی, الونگیشن اس کی, مطلب شارٹ فائبر اس میں بڑھا ہے. تو ٹیکسٹائل ملوں کو اس میں نقصان ہو رہا ہے. تو یہ یعنی کہ روئی ہمارے پاکستان جو اس وقت آ رہی ہے وہ ہماری ٹیکسٹائل کے معیار پہ پورا نہیں اتر رہی. ہاں جی, کاٹن میں اگر اس کا اسٹیپل صحیح ہے, اس میں اسٹرینتھ ہے, اس کی آر ڈی یعنی کہ اس میں چمک ہونی چاہیے, وہ علائشوں سے پاک ہونے چاہیے. جس طرح یہ ہے سانگلی, اس میں نہیں ہونا چاہیے. باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہے. یہ جو امیچور مال ہے, اگر یہ اس میں کاٹن میں آتا رہے گا تو یہ ٹیکسٹائل کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ جھیل کو مطلب ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے ملوں کی اسپننگ کی, اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اگر یہ مطلب کہ باہر کے ملکوں میں ٹریش جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 4.5%, ہمارے ہاں ٹریش ہوتی 8-9%, ان کا ماسٹر ہوتا 7.5%, ہمارا ماسٹر ہوتا 10%, 11%. تو یہ ٹیکسٹائل کو نقصان ہے. ایز آن ٹوڈے آج کی بات کریں پاکستانی کاٹن کی پرائس ہے 13,500 روپے پر من. تو امپورٹڈ کاٹن ہمیں باہر سے امپورٹ کر کے لینڈنگ پرائس سب خرچے ڈال کے بھی 13,000 روپے کی پڑ رہی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ پاکستانی کاٹن سے آپ 100 گرام میں دیتا ہوں, ان پٹ کرتا ہوں, تو میں ہارڈلی 83 گرامز کی آؤٹ پٹ لیتا ہوں. اسی امپورٹڈ کاٹن سے میں 100 گرام کی ان پٹ دیتا ہوں تو 90 گرام آؤٹ پٹ لے لیتا ہوں. ٹریش وہ بیسیکلی جننگ سٹیج پہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. اگر وہ مٹیریل میں جتنا ٹریش ہوگا ہمارا انویزیبل بڑھے گا, اور ہمیں یہاں پہ زیادہ اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی. جتنا آپ اس کے اوپر یہاں پہ وہ ٹریش کو اور ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فائبر کا ڈیمیج ہونے کا چانس بھی ہوتا ہے. جیسا کہ کپاس میں گندگی پاکستان کاٹن فیکٹری کا ایک بڑا مسئلہ ہے, اس مسئلے کے حل کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب پاکستان میں ابھی تک 100% مینول پکنگ ہے. انٹرنیشنلی تو آپ کہہ لیں کہ بہت سے اب کنٹریز میں, جس میں چائنا بھی شامل ہے, کہ اب میکینیکل پکنگ آ چکی ہے. پکرز نے پک کیا اور اس کو سٹور کیا, اور سٹور کرنے کے بعد ٹرانسپورٹ کیا. اس سارے پروسیس کے دوران وہ کنٹیمنیشن انٹر ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ میکینیکل پکنگ ہو تو میکینیکل پکنگ جیسے کنٹریز, ڈیولپڈ کنٹریز میں ہے, وہ میکینیکل پک کرنے کے بعد موڈیولز بناتے ہیں. موڈیولز کے بعد اس کو اوریجننگ فیکٹری میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. کسی جگہ پہ بھی کوئی کنٹیمنیشن مکس ہونے کی یا اس میں انٹر ہونے کی چانسز نہیں رہتے. کپاس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے چین اور پاکستان کے درمیان تعاون یا مستقبل کے تعاون کی کتنی گنجائش ہے؟ چین جو ہے وہ پاکستان کی کپاس کی کوالٹی کو بہتر کرنے میں, اس کے معیار کو بہتر کرنے میں بہت مدد کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو پاکستان میں جو مشینوں کے ذریعے اگر چنائی ہو جائے تو اس سلسلے میں مدد دی جا سکتی ہے. اور خاص طور پر جو پانی کی کمی کا مسئلہ ہے پاکستان میں, اس میں بھی چائنا کی مدد ہو سکتی ہے. پہلے بھی مدد ہو رہی ہے کہ پاکستان میں ایسے ڈیمز بنائے جائیں جن سے نہ صرف یہ کہ پانی کی جو فصل کو ضرورت ہے وہ بھی مل سکے, اس کے علاوہ بجلی بھی پیدا ہو سکے. اور بجلی کی بھی بہت ضرورت ہے پاکستان میں, کیونکہ بجلی کی کمی کی وجہ سے پاکستان میں جو کپڑے کی صنعت ہے, ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے, وہ بھی متاثر ہوتی ہے, اور مشینیں جو ہے وہ چل نہیں پاتی اور پروڈکشن کم ہوتی ہے. سنکیانگ میں کپاس کی اوسط یونٹ پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کاٹن فائبر کا رنگ, لمبائی اور طاقت بہترین ہے. سنکیانگ میں کپاس کے پودوں کی میکانائزیشن کی شرح
70% کے لگ بھگ ہے اور سنکیانگ کے شمالی علاقوں میں میکنائزیشن کی شرح 90% سے تجاوز کر سکتی ہے۔ سنکیانگ کی خشک سالی اور پانی کی بچت کی ٹیکنالوجیز بھی دنیا میں بہترین ہیں۔ سنکیانگ میں کپاس کے زیادہ تر کھیت ڈرپ ایریگیشن اور ملچنگ کا طریقہ اپناتے ہیں۔ پاکستان اور چین مل کر ہماری مجموعی زرعی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ ابھی جو سی پیک کے تحت جو سینٹر آف ایکسیلنس فار کاٹن اینڈ ریسرچ CCRI کو ڈکلیئر کیا گیا ہے، CCRI ملتان کو، تو ابھی تک اس میں کوئی پیش رفت مجھے نظر نہیں آئی، لیکن امید ہے کہ ان قریب ہم اس میں کولیبریشن کریں گے۔ تو ابھی بھی ہم نے جو سیڈ کو امپروو کرنے کے لیے تو مین ٹرانسفارمیشن ہے، تو اس کے لیے ایک سی پیک اور FFC اور CCRI کی کولیبوریشن سے ہم نے ایک پروجیکٹ ابھی موو کیا ہے، تو وہ بھی چند دن تک اس کا نتیجہ آ جائے گا سامنے۔ تو اگر ہم ہیومن ریسورس بڑھانے کے لیے کوئی ٹریننگز رکھیں اور میکینیکل کاٹن پکنگ کے لیے یہ ایک ایریا ہو سکتا ہے، اور ٹرانسفارمیشن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ٹرانس جینز انٹروڈیوس کرانے کے لیے وہ ہم جو BT چائنا اس کے ساتھ بھی کولیبریشن چل رہا ہے ہمارا، تو امید ہے کہ ہم اس میں سکسیزفل سٹوری بنائیں گے۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے پاکستان میں سابق چینی سفیر جناب چانگ چونسیانگ صاحب کی زبانی قراقرم ہائی وے کی تعمیر کی کہانی سنی۔ دونوں ممالک کے لوگوں نے دوستی کی اس شاہراہ کی تعمیر کے لیے ان گنت مشکلات سامنا کیا تھا اور اپنے خون پسینے کی قربانی دے کر اسے تعمیر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم سفیر چانگ کی کہانی جاری رکھیں گے اور ان کے پاکستان کے ساتھ 23 سالوں کے تعلقات کا جائزہ لیں گے۔ ہم اس صبح سفارت خانے میں کام پر گئے تھے اور ابھی دفتر میں بیٹھے نہیں تھے کہ کرسیاں آگے پیچھے ہلنے لگیں، زمین زور زور سے لرزنے لگی، سفارت خانے کے استقبالیے کے کمرے کی کھڑکیوں پر دراڑیں پڑ گئی تھیں۔ اس وقت 300 سے زائد چینی ماہرین اور کارکن شمالی علاقہ جات میں ہائیڈرو پاور سٹیشنز کی تعمیر کے منصوبوں کی سائٹ پر موجود تھے۔ سفارت خانے نے فوری طور پر اہلکاروں اور چینی باشندوں کی حفاظت کی تصدیق کی۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں 7.6 شدت کا زلزلہ آیا۔ مرنے والوں کی تعداد 73,000 سے تجاوز کر گئی، تقریباً 70,000 شدید زخمی ہوئے اور 3.5 ملین افراد بے گھر ہوئے۔ اس وقت پاکستان میں چین کے سفیر چانگ چون شیانگ نے ریسکیو کے لیے چین سے درخواست کی۔ بحیثیت سفیر میں نے چینی حکومت کو فوراً زلزلے کی خبر دی اور تجویز دی کہ جتنی جلدی ممکن ہو ریسکیو کیا جائے۔ چینی حکومت کا رد عمل فوری تھا۔ انہوں نے امدادی سامان، طبی سامان، ریسکیو سپلائی، ریسکیو ٹیم اور یہاں تک کہ ریسکیو ڈاگز کے ساتھ براہ راست طیارہ پاکستان بھیجا۔ زلزلے کے دوسرے دن یعنی 9 اکتوبر کی دوپہر کے وقت چین کے امدادی سامان کی پہلی کھیپ چین کی بین الاقوامی ریسکیو ٹیم کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئی۔ مزید برآں چین کی بین الاقوامی ریسکیو ٹیم بھی پہلی بین الاقوامی ریسکیو ٹیم تھی جو زلزلہ زدہ علاقے میں پہنچی۔ چانگ نے کراکورم ہائی وے کی تعمیر کے دوسرے مرحلے میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد کراکورم ہائی وے کی تعمیراتی لائن سروے میں حصہ لینے اور شمالی علاقے سے گہری واقفیت ہونے کی وجہ سے چانگ نے فوری طور پر نشاندہی کی کہ بالاکوٹ زلزلے میں سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ کراکرم ہائی وے کا روٹ بدلا جا رہا تھا، اس لیے میں کئی بار بالاکوٹ جا چکا تھا۔ یہ مرکز سے زیادہ دور نہیں تھا اور ہم نے مرکز کے قریب ہر جگہ سے رابطہ کیا، صرف بالاکوٹ سے کوئی جواب نہیں آیا، لہٰذا میں سمجھتا تھا کہ بالاکوٹ زلزلے میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والا علاقہ ہوگا۔ اس وقت چینی ریسکیو طیارہ اور امدادی سامان کی پہلی کھیپ اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر پہنچنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے کا وقت تھا، لیکن
ریسکیو کے مخصوص مقامات اور مشن کے حوالے سے کوئی انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ میں بے چین تھا، اتنے شدید زلزلے کے سامنے ضائع کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں ریسکیو کے وقت کے حوالے سے بہت پریشان تھا، چنانچہ میں نے فوراً تجویز پیش کی کہ چینی ریسکیو ٹیم بالا کوٹ جائے۔ بالا کوٹ اسلام آباد سے 120 کلومیٹر شمال میں ہے، جو مرکز سے بہت قریب ہے۔ 40,000 مقامی باشندوں میں سے 10,000 سے زیادہ زلزلے میں ہلاک ہوئے۔ چین کی بین الاقوامی ریسکیو ٹیم 10 اکتوبر 2005 کو وہاں پہنچی اور فوری طور پر ریسکیو کا کام شروع کر دیا۔ چینی امدادی سامان کی پہلی کھیپ جیسے ہی پہنچی، ہم نے راتوں رات پیک کیا۔ ہماری بین الاقوامی ریسکیو ٹیم سب سے پہلے بالا کوٹ پہنچی۔ مقامی باشندے، سرکاری افسران بشمول فوج میں شامل دوست سب ہمارے بہت شکر گزار ہیں۔ میرے خیال میں ہم نے دیگر بین الاقوامی ریسکیوز کے مقابلے میں اس بار بہترین اور تیز ترین ریسکیو کیا، کیونکہ ہم نے ہر سیکنڈ بچایا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ کوئی تاخیر نہ ہو۔ ہمارے ڈاکٹروں نے بھی اچھا کام کیا۔ انہوں نے ایک بچے کے جنم کے لیے عارضی طور پر کرینیوٹمی آپریشن وغیرہ کیا۔ انہوں نے 200 سے زائد زخمی لوگوں کو بچایا۔ میں زلزلے کے تیسرے دن وہاں گیا۔ اس وقت بہت سے آفٹر شاکس آ رہے تھے۔ ہم اپنے ساتھ کھانا اور پانی لائے۔ بالا کوٹ جاتے ہوئے مقامی لوگوں نے ہمیں پہچان لیا اور انہوں نے فوراً کہا، ارے ہمارے چینی بھائی یہاں ہیں۔ مقامی لوگوں نے سڑک کے کنارے ہمارے لیے تالیاں بجائیں۔ 2 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔ آخر کار میں گاڑی سے اتر گیا اور ٹریفک کو چلانے کے لیے عارضی طور پر ٹریفک کمانڈر بن گیا۔ چینی حکومت ان ممالک میں شامل تھی جنہوں نے اس تباہی کے دوران سب سے بڑی رقم کے ساتھ ابتدائی امداد فراہم کی۔ زلزلے کے دوسرے دن چینی حکومت نے پاکستان کے آفت زدہ علاقوں میں امدادی سامان کی پہلی کھیپ کو منظم اور فوری طور پر ترتیب دیا۔ 19 اکتوبر تک جب سامان کی آخری کھیپ روانہ ہوئی، چین نے کل 5.2 ملین امریکی ڈالرز مالیت کے ہنگامی امدادی سامان کے 9 بیچ ارسال کیے۔ میں نے 1974 میں یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد شاہراہ قراقرم کی تعمیر میں حصہ لیا۔ 1980 میں مجھے سفارت خانے میں کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا بطور سفیر۔ میرے دور میں پاکستان کو شدید زلزلے کا سامنا کرنا پڑا اور چین نے کئی بار امداد دی اور پاکستان کو امدادی سامان مہیا کیا۔ لہٰذا میں واقعی میں چین اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں گہری سمجھ بوجھ رکھتا ہوں۔ دونوں ممالک مشکلات اور مصیبت میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہمیں چین اور پاکستان کی دوستی کی قدر کرنی چاہیے۔ چین اور پاکستان کی مثالی دوستی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ چین اور پاکستان نے 21 مئی 1951 کو سفارتی تعلقات قائم کیے اور 2021 کو دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ایک سینئر سفارتکار کی حیثیت سے چانگ چن شیانگ بھی چین پاکستان دوستی کے مستقبل کے لیے بھرپور توقعات رکھتے ہیں۔ اس سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 70ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے دونوں ملکوں کے درمیان 70ویں سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے پاکستانی دوستوں کو سلام کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم۔ چین اور پاکستان کی دوستی پچھلے 70 سالوں میں مستحکم ہوئی ہے اور یہ دنیا میں منفرد ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو ترقی اور وسعت دی جانی چاہیے۔ اس مرحلے پر اقتصادی اور تجارتی سرگرمیاں زوروں پر ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے تحت بہت سے پروجیکٹس پر بہت اچھی طرح عمل درآمد کیا گیا ہے۔ میں نے کچھ پروجیکٹس کے عمل کو دیکھا ہے اور میں صورتحال سے اچھی طرح واقف ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم ان کو احسن طریقے سے پورا کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عملی نفاذ ہونا چاہیے اور دونوں ملکوں کو
مل کر کام کرنا چاہیے اور یہ یقینی طور پر مستقبل میں بہتر ہوگا۔ بلا شبہ نہ صرف معیشت کے حوالے سے بلکہ چین اور پاکستان کی پارٹنرشپ ہر طرح کے حالات میں تعاون کرنے کا نام ہے۔ مجھے امید ہے کہ دونوں ملکوں کے عوام اس دوستی کی قدر کریں گے، نوجوانوں کے درمیان تبادلے کو مضبوط کریں گے اور چین اور پاکستان کے درمیان دوستی کو نسل در نسل بڑھائیں گے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔